اس لیے کہ اساتذہ کی محنت کے بغیر کوئی بھی دارالعلوم نہیں ہو سکتا. عمارت کتنی بھی بڑی ہو، دارالعلوم اچھے طلبہ اور اچھے مدرسین کا نام ہے. اگر تاج محل میں بھی کوئی مدرسہ لگ جائے اور اچھے طلبہ اور اچھے مدرسین نہ ہوں تو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، دارالعلوم نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی درخت کے نیچے بھی اچھے طلبہ اور اچھے مدرسین بیٹھ جائیں تو وہ ادارہ قابل رشک ہوتا ہے. اگر صدر الشریعہ جیسا استاد ہو اور حافظ ملت جیسا شاگرد ہو تو پھر اس دارالعلوم کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے. حضور مجاہد ملت جیسا استاد ہو اور علامہ مشتاق احمد نظامی جیسا شاگرد ہو تو پھر دارالعلوم کا انداز جدا ہوتا ہے. دارالعلوم فیضان غریب نواز کی جو ترقی ہے، ہمارے غلام یاسین بھائی ہوں، ہمارے یاسین بھائی ہوں، ہمارے سلو بھائی ہوں، اور ان کی جو بھی ٹیم ہے، میں ہمارے رمضان بھائی اور سنی دعوت اسلامی کے جملہ کارکنان، یہ سب کی رات دن کی محنتیں ہیں کہ یہ فصل بہار آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے دارالعلوم میں ہمارے محنتی جو اساتذہ ہیں، حضرت علامہ رئیس احمد صاحب، حافظ جنید صاحب، مفتی محمد طاہر صاحب، مفتی عبد القادر صاحب، قاری داؤد صاحب، حافظ حسین صاحب، یہ سارے جو ہمارے اساتذہ ہیں یہ رات و دن محنت کرتے ہیں. اور آپ کے وہ بچے جو جیم اور زا میں فرق نہیں کر پاتے، جس دن وہ پہلے دن آتے ہیں اور جب وہ فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگوں کی غلطیوں پر بھی نظر رکھنے والے ہو جاتے ہیں. یہ انقلاب جو آتا ہے وہ یہ اچھے مدرسین کی وجہ سے آتا ہے. یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی. دارالعلوم اور مدرسے میں یہ بھی پہچان کرائی جاتی ہے کہ مدرسہ ہے یا مدرسہ ہے. ہاں، بولنے والے کے تلفظ سے پہچان ہوتی ہے کہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ وہ مدرسہ ہے. یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں. عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے. ٹوٹے ہوئے تارے کو مہ کامل انہی اداروں میں بنایا جاتا ہے، انہی مدارس میں بنایا جاتا ہے. غوث اعظم جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، غریب نواز جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، جنید بغدادی جیسا قائد مدرسوں کی دین ہے، غزالی اور رازی جیسے اسلام کے عظیم ہیرو مدرسوں کی دین ہے، بخاری اور مسلم جیسے امت کے عظیم جو ہے رہنما اور رہبر یہ مدرسوں کی دین ہے. علامہ فضل خیر آبادی جیسا آزادی کا ہیرو، سید کفایت علی کافی مراد آبادی جیسا ہیرو، مفتی صدر الدین آزودہ جیسا ہیرو، فیض احمد عثمانی بدایونی جیسا آزادی کا ہیرو، یہ سب مدرسوں کی دین ہے. امام احمد رضا جیسا فکر و تخیلات کا قلندر یہ مدرسوں کی دین ہے. یاد رکھنا، جب تک مدرسے زمین کے اوپر موجود ہے اللہ کے دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اسی لیے اسلام دشمن طاقتوں کی نظر میں سب سے زیادہ اگر کوئی کھٹکتا ہے تو وہ مدرسے کھٹکتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ جب تک مدرسوں کا وجود ہے اور اہل مدرسوں کا وجود ہے دین کو مٹایا نہیں جا سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ مدرسے اور اہل مدرسے کے لیے ایسی جو ہے وہ غلط پروپیگنڈے چلائے جاتے ہیں تاکہ تمہارے دل و دماغ کے اندر زہر کھولے جا سکیں، نفرت کھولی جا سکے. میرے بھائیوں، ایسے موقع پہ جملہ مدرسین، ان کے والدین اور خود بچوں کو اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا عطا فرمائے، صلہ عطا فرمائے. اور آپ میں سے جتنے لوگوں نے اپنی حلال کی کمائی سے مدرسے کا تعاون کیا، اللہ آپ کے رزق میں دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. پالی والو، یہ مدرسہ فیضان غریب نواز تمہارے لیے انشاءاللہ
قیامت کے دن نجات کا ذریعہ ہوگا، مغفرت کا ذریعہ ہوگا، سعادت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، باکرامت رکھے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے۔ یقیناً بڑے مسرت کا مقام ہے، بہت مسرت ہو رہی ہے۔ یہ فصل بہار دیکھ کر کے حضور مفتی اعظم راجستھان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہاں پر سنگ بنیاد رکھا، اور الحمدللہ اس کی برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس مرد قلندر نے جہاں جہاں بھی بنیاد رکھی، سرپرستی کی، دعائیں دی، الحمدللہ آج تک وہ ادارہ، کوئی بھی ایسا ادارہ جہاں حضور مفتی اعظم راجستھان کی دعائیں شامل ہے، میں کسی کو ناکام نہیں دیکھتا۔ ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی دعائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر عطائے حضور مفتی اعظم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ، جنہوں نے اس ادارے کے لیے ہر اعتبار سے کاوشیں کی، کوششیں کی، اللہ انہیں بھی بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میں اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہوا ہے، دارالعلوم کے جو جلسے ہوتے ہیں وہ کوئی تقریر کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ کارکردگی پیش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ سب ہو چکا اور وقت بھی کافی ہو گیا۔ لیکن آپ کی محبتیں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو تھوڑی دیر گفتگو کر لی جائے، اگر آپ کا ذوق و شوق سلامت ہے، ورنہ کارکردگی تو پوری ہو گئی ہے۔ میں نے بہت قرآن مقدس کے ایک مختصر آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس میں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تعلیم امت کے لیے حکم کرتا ہے۔ محبوب کو اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، ہمارے آقا کو اللہ نے سب کچھ دیا، حسن اتنا دیا کہ اس سے زیادہ حسن کیا دیا جا سکتا تھا، علم اتنا دیا، اللہ اکبر، کہ عالم ما کان و ما یکون بنایا، اولاد ایسی عطا فرمائی کہ قیامت تک ان کی اولاد کو جنت کا مژدہ عطا کر دیا گیا، گھرانہ ایسا عطا فرمایا جن کے لیے آیہ تطہیر نازل فرمائی، ازواج ایسی عطا فرمائی کہ فرمایا لستن کاحد من النساء، کہ تمہاری طرح دوسری عورتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا گھر بے مثال، ان کا گھرانہ بے مثال، ان کی ازواج بے مثال، ان کی اولاد بے مثال، ان کا خاندان بے مثال، ان کا قبیلہ بے مثال، ان کا شہر بے مثال، ان کی ہجرت گاہ بے مثال، ان کا مزار بے مثال، ان کے اصحاب بے مثال، ان کے احباب بے مثال۔ کوئی مثلیت نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تخیل نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انہیں شافعی یوم النشور بنایا، ان کے سر پر اللہ اکبر تاج رکھا شفاعت کا۔ جس دن سب کی زبانوں پر نفسی نفسی ہوگا، اس دن میرے آقا کے زبان پر امتی امتی ہوگا۔ وہ جس کو چاہیں گے بخش دیا جائے گا، وہ اشارے ابرو کریں گے تو کروڑوں پاپیوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میرے امام کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ اللہ اکبر، جس نبی کو مالک جنت بنایا، جس نبی کو مالک کونین بنایا، جس نبی کو اللہ اکبر خشک تر کا مالک بنایا، سیاہ و سفید کا مالک بنایا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں، مگر سب کچھ عطا کرنے کے بعد، مقام محمود عطا کرنے کے بعد، اللہ اکبر تاج شفاعت عطا کرنے کے بعد، جنت کا مالک بنانے کے بعد، صرف بندوں کی تعلیم کے لیے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے قل، آپ یوں عرض کریں، قل آپ یوں طلب کریں، قل آپ یوں رب کی بارگاہ میں عرض کریں، رب اغفر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما۔ محبوب سے کہا جا رہا ہے، یہ مغفرت کی اہمیت بتانا ہے، ورنہ حبیب کے صدقے سب کی مغفرت ہوگی۔ آیت کا ظاہر مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت دھیان سے سننا، اللہ کے بندوں غور سے سننا۔ مغفرت آسان چیز نہیں ہے،
تعلیم امت کے لیے محبوب سے دعا کرائی جا رہی ہے. محبوب آپ یوں عرض کریں اللہ میری مغفرت فرما ورحم اور مجھ پر رحم فرما وانت اللہ رب العزت فرماتا ہے اور بے شک مولا تو بہتر رحم کرنے والا ہے, تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین کہ بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس سے پتا چلا اللہ اکبر کہ مغفرت کی اہمیت کیا ہے. یہ مغفرت کیا ہے؟ جب بھی کوئی دنیا سے انتقال کرتا ہے ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. وجہ اس لیے کہ جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کو جنت مل جاتی ہے. جس کو مغفرت نصیب ہو جاتی ہے وہ عذاب آخرت سے بچ جاتا ہے. جس کو مغفرت مل جاتی ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتی ہے. جسے مغفرت مل گئی جنت اتر کر اس کی قبر میں آ جاتی ہے. جسے مغفرت مل گئی وہ جہنم سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. اس لیے مغفرت بہت اہم ہے. مگر یہ بات بھی ہے اتنی آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے, اتنا مشکل بھی نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا رکھا ہے. اس لیے یاد رکھنا جن کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ بھی مغفرت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے. میں بہت طویل گفتگو کے جو ہے وہ موڈ میں نہیں, صرف آپ کو مغفرت کی اہمیت بتا کر اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں بات اترے اور مغفرت کی اہمیت پتا چلے. آج کل لوگوں کو مغفرت کی اہمیت نہیں معلوم. جس روزی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ روزی سب مانگ رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے میرے بھائی اگر ہم روزی نہ بھی مانگے تو بھی اللہ ہمیں روزی عطا کرے گا, کیونکہ اس کی شان ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد کہ وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ نے روزی کا وعدہ سب سے کیا, چونٹیوں سے کیا, کتوں سے کیا, جانوروں سے کیا. اللہ اکبر. وہ دشمنوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے, وہ دوستوں کو بھی روزی عطا کرتا ہے. اس نے روزی کا وعدہ سب سے کیا ہے, پھر بھی لوگ روزی کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں. مگر اس نے مغفرت کا وعدہ ہم سے نہیں کیا ہے کہ امین القادری کو ضرور بخشیں گے, فلاں مولانا کو ضرور بخشیں گے, فلاں ڈاکٹر کو ضرور بخشیں گے, فلاں وکیل کو ضرور بخشیں گے. ہمارے ساتھ مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے بلکہ اعلان کر دیا گیا فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ جس کو چاہیں گے بخشیں گے, اور فرمایا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ اور جس کو چاہیں گے پکڑ لیں گے, جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے. اس لیے کوئی حتمی طور پہ دعویٰ نہیں کر سکتا. منبر پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی, زمین پہ بیٹھا ہوا بندہ بھی, اگر کوئی صاحب کرامت بھی ہو جائے اس کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میری مغفرت ہے, میری بخشش ہے. اللہ اکبر. یہ دعویٰ صرف اور صرف کوئی کر سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کہ فلاں کی بخشش ہے اور فلاں کی بخشش ہے. حضور کو یہ کہنے کا حق ہے, باقی کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا اس امت کے اندر کہ تو بخشا ہوا ہے, تو بخشا ہوا ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائے بخشش کتنی اہم ہے, مغفرت کتنی اہم ہے. جن کو جنت کی بشارت دی وہ بھی مغفرت کے لیے روتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رو رہے ہیں مغفرت کے لیے. دھیان دینا, مغفرت کے لیے رو رہے ہیں. کسی نے کہا امیر المومنین رسول اللہ نے تو آپ کو جنتی کہا. فکر دیکھو, فکر دیکھو. فاروق اعظم سے کہا آپ کو تو رسول اللہ نے جنت کہا. رسول اللہ نے بالکل جنتی کہا, مگر یہ تو نہیں کہا نا نبی نے کہ تم بغیر جہنم میں داخل کیے ہوئے جنت میں آ جاؤ گے. نبی نے جنتی کہا تو میں جنت میں جاؤں گا, مگر ڈر ہے اگر جہنم سے گزار کر جنت میں گیا تو میرا کیا بنے گا. حالانکہ رسول اللہ نے جس کو جنتی کہا وہ قطعی طور پر جنتی ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے مصطفیٰ جان رحمت نے جس کو جنتی کہہ دیا ہے اس کا جنتی ہونا یقینی ہے, کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا اسی زبان نے صحابہ کے جنتی ہونے کا پتہ دیا. مگر اس کے باوجود ان کے خوف کا عالم یہ ہے, ان کی خشیت کا عالم یہ ہے. اب مجھے بتاؤ صدیق اکبر مغفرت کے لیے رو رہے ہیں, فاروق اعظم مغفرت کے لیے رو رہے ہیں, عثمان غنی مغفرت کے لیے رو رہے ہیں, اور مولا علی کا رونا تو اللہ اکبر. کہنے والے کہتے ہیں کہ مولا علی
مغفرت کی دعا کرتے وقت ایسے بلک بلک کر روتے تھے، ایسے تڑپ تڑپ کر روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے، ایسے مولا علی تڑپ تڑپ کر روتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور تو کرو میرے بھائیوں، جس کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جس کی بیوی جنتی عورتوں کے سردار ہیں، جس کے بھائی چچا زاد نبیوں کے سردار اور امام ہیں، اللہ اکبر، جو خود خاتم ولایت ہے، فاتح خیبر ہے، قسیم جنت و جہنم ہے، اللہ اکبر، جو چٹھی دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو عزت دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو پروانہ دیں گے تو لوگ جنت میں جائیں گے، جو ساقی شیر و شربت ہو، جو اصل نسل صفا